حاضہ کا اشارہ قریب کے لیے ہے، لازمی طور پہ اس سے مراد شہر مکہ ہی ہے۔ تو کہا مجھے اس شہر کی قسم، اس کی قسم کیوں کی گئی؟ یہاں اللہ کا گھر کعبہ ہے جو عظمتوں کا بہت بڑا حوالہ ہے، مقام ابراہیم ہے، چاہے زمزم ہے، صفا و مروہ ہے، مطاف ہے، مزدلفہ ہے، منا ہے، عرفات ہے، قدم قدم پر انوار کی برکھا ہے۔ اس شہر کا ذہن طواف کرتا ہے اور عزتوں کے نشان ڈھونڈتا ہے کہ شاید میرے رب نے اس شہر کی قسم اس لیے کی ہو، شاید اس شہر کی قسم اس لیے کی ہو، لیکن مالک نے ارشاد فرمایا عزتوں کے سارے حوالے اپنی جگہ پہ، لیکن محبوب میں اس شہر کی قسم اس لیے کر رہا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدم چومے ہیں، اس شہر میں تو خرام ناز کرتا رہا ہے، اس شہر کی ہواؤں نے تیرے سانسوں کی مہک سونگھی ہے۔ اے انت مقیم فی ھذا البلد، امام قرطبی لکھتے ہیں کہ حضور اقامت رکھتے ہیں اس شہر میں، اس لیے اس شہر کی قسم کی۔ تو شہر مکہ کی قسم فرمائی تو اس کا سبب محبوب کا وجود بابرکت ہے کہ محبوب تو اس شہر میں بستا ہے، اس شہر میں رہائش پذیر ہے، اس لیے مجھے اس شہر کی قسم۔ علماء کے مابین یہ اختلاف ہے کہ مکہ المکرمہ افضل ہے یا مدینہ النبی افضل ہے۔ دونوں جانب سے دلائل ہیں۔ جو مکہ المکرمہ کو افضل مانتے ہیں وہ مدینہ الرسول کی عظمت کے منکر نہیں ہیں، اور جو مدینہ النبی کو افضل مانتے ہیں وہ مکہ المکرمہ کی عظمت کا انکار نہیں کرتے۔ دونوں جانب دلائل ہیں۔ جنہوں نے کہا مکہ شریف افضل ہے انہوں نے دلائل دیے، بڑا زور ہے دلائل میں۔ جنہوں نے کہا کہ مدینہ النبی افضل ہے، مدینہ الرسول افضل ہے، تو انہوں نے بھی دلائل دیے، بڑا وزن ہے دلائل میں۔ لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ اسی آیت کریمہ سے روشنی لے کر ایک تیسرا مسلک بیان کیا۔ بعض نے کہا مکہ المکرمہ افضل ہے، بعض نے کہا مدینہ المنورہ افضل ہے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ سے روشنی لے کر شیخ کہتے ہیں جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے آ گئے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ جدھر جدھر سے وہ گزرتے گئے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہا۔ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، مدینے میں آئے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ سے ایک مرید نے سوال پوچھا، حضرت مجھے بتائیں اس کائنات میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ تو شیخ نے برجستہ جواب دیا، بیٹے وہی جگہ جہاں حضور جلوہ فراز ہے، جہاں حضور کا روضہ ہے۔ مرید نے دوسرا سوال کیا، پھر ہم جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں؟ تو شیخ نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ فرمانے لگے بیٹے جب حضور یہاں تشریف فرما ہیں تو یہ جگہ افضل ہے، جب جنت میں جائیں گے تو وہ افضل ہوگی۔ مکے میں ہیں تو مکہ افضل، مدینے میں ہیں تو مدینہ افضل، جنت میں ہیں تو جنت افضل۔ جدھر جدھر سے گزرتے جائیں گے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہے گا۔ ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، بار بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ اور یہ جوش خطابت ہی نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے کہ شرف مکان کا نہیں ہوتا، شرف مکین کا ہوتا ہے۔ تو جہاں وہ جلوہ فراز ہوں گے وہاں شرف آ جائے گا۔ آپ نے علماء سے بارہا سنا کہ لوگوں کو اگر پتہ چل جائے کہ صف اول کا شرف کیا ہے تو لوگ پہلی صف میں کھڑا ہونے کے لیے قرعہ ڈالیں، الجھاؤ بن جائے کہ میں نے پہلی صف میں کھڑا ہونا ہے۔ اگر پتہ چل جائے
کہ صف اول کا شرف کیا ہے۔ اب صف اول کون سی صف ہے؟ یہ جو محراب کے ساتھ والی صف ہے یہ صف اول ہے نا، لیکن امام اگر مصلی اٹھائے اور برآمدے میں لے جائے تو مجھے بتاؤ کہ محراب کے ساتھ والی صف کو صف اول کا شرف نصیب رہے گا؟ شرف برآمدے کی دوسری صف کو نصیب ہو جائے گا، اور امام وہاں سے بھی مصلی اٹھائے اور صحن میں لے جائے تو شرف صحن میں چلا جائے گا۔ صدیاں گزرنے کے بعد میرے جیسا شخص بھی امام ہو اور وہ مصلی صحن میں رکھے تو شرف صحن میں آ جائے، مصلی برآمدے میں ڈالے تو شرف برآمدے میں آ جائے، اور مصلی ہال میں ڈالے تو شرف ہال میں آ جائے، اور نبیوں کا امام مکے میں ہو تو شرف مکے کو نصیب ہو، مدینے میں ہو تو شرف مدینے کو نصیب ہو، جنت میں ہو تو شرف جنت کو نصیب ہو۔ جدھر جدھر سے گزرتے جائیں گے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہے گا۔ تو کہا محبوب قسم ہے مجھے اس شہر کی، اس لیے کہ شہر میں آپ جو رہتے ہیں، تو اس شہر کی عظمت کا حوالہ جو دیا گیا وہ ہے محبوب کا وجود۔ محبوب اس شہر کی قسم اس لیے کہ یہاں آپ کا بسیرا ہے، اس شہر میں آپ کا ڈیرا ہے، یہاں آپ جلوہ فراز ہیں، اور آپ کے قدوم میمنت لزوم اس شہر کی گلیوں کو شرف بخش چکے ہیں، اور اس شہر کی خاک نے تیرے تلووں کو چوما ہے، اس لیے مجھے اس شہر کی قسم کہ یہاں آپ رہتے ہیں۔ تو کہا قسم ہے مجھے اس شہر کی، یعنی شہر مکہ کی۔ پھر فرمایا ووالد وما ولد، اور قسم ہے باپ کی، اور قسم ہے اس کی اولاد کی جو کہ آپ ہو۔ تین قسمیں فرمائیں، باپ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور ما ولد سے مراد ان کی سال ذریت ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ باپ سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ما ولد سے مراد ان کی ذریت ہے، بالخصوص حضور علیہ السلام کا وجود ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ باپ سے مراد حضور کی ذات ستودہ صفات ہے، اور ما ولد سے مراد حضور کی امت ہے۔ حضور علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت ابراہیم کا ذکر کیا، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے دوسرے قول کو اختیار کیا کہ والد سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ما ولد سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات ستودہ صفات ہے۔ تو کہا قسم محبوب اس شہر کی، یعنی مکہ المکرمہ کی، اور قسم محبوب تیرے وجود مسعود کی، اور قسم تیرے باپ کی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ تین قسمیں فرما کے جواب قسم کیا ارشاد کیا، چونکہ جب کسی بات پہ قسم کی جائے تو سننے والا بھی متنبہ ہو جاتا ہے کہ قسم پہ قسم کی جا رہی ہے، کوئی اہم مضمون بیان ہونے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ وہ کون سا مضمون بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ جس کو بیان کرنے سے قبل تین قسمیں فرمائیں۔ قسم اس شہر خوش خصال کی، مکہ المکرمہ کی، قسم آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور قسم ان کی اولاد کی جو کہ محبوب آپ ہو۔ تین قسمیں فرمانے کے بعد ارشاد کیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا ہے، دکھوں اور تکلیفوں اور حالات کی تلخیوں کو سہتا ہوا انسان اس دنیا کے اوپر آیا، اور ساری زندگی اور اس کے شب و روز حالات کے تناؤ میں اور تلخیوں میں اور تکلیفوں میں، آلام و مصائب میں اور دکھوں میں گزرتے ہیں۔ تو اس حقیقت واقعیہ کو بیان کرنے سے قبل تین قسمیں فرمائیں، اور قسم اور جواب قسم کی مماثلت ہوتی ہے، ان کے اندر کوئی مطابقت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم کی، اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قسم کی، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے محبوب کے وجود کی قسم کی، اور پھر انسان کی ان مشقتوں کا ذکر کیا، ان تکلیفوں، ان آلام و مصائب کا ذکر کیا جس میں رہتا ہوا حضرت انسان پیدا کیا گیا ہے۔
اور اس کی تخلیق ہوئی، اور وہ دکھوں اور تکلیفوں، آلام و مصائب جھیلتا ہوا اس دنیا کے اوپر آیا، اور اس کی زندگی کے جو شب و روز اس دنیا پہ گزریں گے وہ بھی حالات کی تلخیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ہی بسر ہوں گے۔ تو اس سے قبل 3 قسمیں فرمائیں، تو مطابقت یہ ہے کہ محبوب علیہ السلام جس شہر میں جلوہ فراز ہوئے تو مکہ المکرمہ کے اندر جو تکلیفیں آئیں، جو اذیتیں پہنچی، بچھے ہوئے کانٹے، کھودے گئے گڑھے اور ڈالی جانے والی اوجریاں، اور حضور علیہ السلام کے لیے اور غلاموں کے لیے جو عرصہ حیات کی تلخیاں تھیں اور زندگی کے اندر جو تکلیفیں حضور کو اٹھانا پڑی، تو اس لیے شہر مکہ کی قسم کی، اور پھر فرمایا کہ قسم ہے آپ کے جد امجد کی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ ان کی ذات ستودہ صفات دیکھ لیجئے گا کہ انہوں نے حالات کی کتنی تلخیاں سہیں، کبھی جلتی ہوئی آگ میں ڈالے گئے، کبھی وادی غیر ذی زرع میں اپنے نو مولود بیٹے کو اور اپنی جوان سال بیوی کو چھوڑ کے آئے، اور کبھی اس امتحان میں ڈالا گیا کہ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنے کا حکم دیا گیا اور اس کو ذبح کرنے کا حکم نامہ ملا، تو اللہ کا یہ بندہ اس کے لیے بھی تیار ہو گیا اور بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے عملاً آمادہ ہو گیا۔ تو یہ کتنی تلخ زندگی تھی اور کتنی مشکل زندگی تھی، جس مشکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، لیکن وہ ہر امتحان کے اندر کامیاب اور کامران ہو کے نکلے۔ پھر حضور علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، مکے کی گلیوں سے لے کے طائف کے بازاروں تک، اور احد کے میدان میں 70 پڑے ہوئے لاشوں سے لے کر کے غزوہ حنین کی سختیوں تک، زندگی کے شب و روز کا آپ ملاحظہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یاری تیری سونا پر ازمیشاں تیریاں اگ، سونا پرکھیا جاوندہ ہے نال اگاں دے لگ۔ تکالیف، آلام، مصائب، اذیتیں، دکھ سب کچھ جھیلتے رہے۔ اس کائنات میں رب کا سب سے زیادہ محبوب بندہ حضور علیہ السلام ہے، اور فرمایا جتنے دکھ اور جتنی تکلیفیں مجھے آئی ہیں کسی نبی، رسول اور پیغمبر کو نہیں آئی ہیں۔ سب سے زیادہ دکھ جھیلے، سب سے زیادہ تکلیفیں سہی۔ تو اس دنیا کا ضابطہ یہ ہے کہ کوئی مرتبہ، کوئی کمال دیا جانا ہو تو تکلیفوں کی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، اذیتیں اور تکلیفیں سہی جاتی ہیں اور دکھ برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اہل بلا کو اللہ تعالیٰ جل شانہ قیامت کے دن جو صلہ دے گا تو لوگ آرزو کریں گے کاش کہ ان کے وجود لوہے کی کینچیوں سے کاٹ دیے گئے ہوتے۔ تو اس دنیا کے اوپر تکلیفیں، آلام، یہ انسانی زندگی کے سسٹم کا حصہ ہے، اور انسانی زندگی کے اندر یہ آئے گا، اور اس کے لیے ہمیں عملی طور پہ اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہوگا۔ اور اس حقیقت واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے سے قبل 3 قسمیں بیان فرمائیں۔ مکہ کی قسم جو ام القریٰ ہے، بستیوں کی ماں ہے، قسم محبوب کے وجود بابرکت کی، اور قسم جناب ابراہیم علیہ السلام کی۔ یہ پاکیزہ ہستیاں بھی دکھوں کو سہتے ہوئے پروان چڑھتی ہیں، اور مکہ المکرمہ جو کہ کائنات کا کلیجہ ہے اور کائنات کا دل ہے، اس شہر کے اندر بھی تکلیفوں کے پہاڑ کھڑے ہوئے، اذیتیں آئیں، دکھ آئے، کانٹے بچھے، گڑھے کھدے، اور کیا کچھ نہیں ہوا۔ تو کہا جب وہ اپنے عظیم المرتبت بندوں کو بھی تکلیفوں سے گزارتا ہے اور ان کو بھی دکھوں سے پالا پڑتا ہے اور وہ بھی اذیتیں سہتے ہیں اور مصائب کا شکار ہوتے ہیں، تو پھر کیا بطور انسان تم انسانی کمالات دکھوں کو حاصل کیے بغیر حاصل کر لو گے؟ یہ نہیں ہوگا۔ قسم اور جواب قسم کا تعلق سمجھ میں آتا ہے تو انسان اس فلسفہ زندگی کو سمجھ جائے تو وہ عملی طور پہ دکھ سہنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ وہ فارمی چوزہ نہیں ہے کہ ہوا کی تیزی سے وہ گر پڑے اور اٹھ بھی نہ سکے، بلکہ وہ حالات کی سختیوں سے ٹکرانے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرے اور وہ دکھوں کا کلیجہ چیر کے آگے بڑھنے کی ہمت پیدا کرے۔ کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ، پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ تو آگے بڑھنے کا سلیقہ سیکھا جائے، دکھوں کا کلیجہ چیر کے آگے بڑھا جائے۔
حضرت امام راضی علیہ رحمہ اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں کہ جب انسان ماں کے شکم میں ہوتا ہے تو وہ 3 تاریکیوں میں ہوتا ہے، رحم کی تاریکی، جھلی کی تاریکی اور بطن کی تاریکی. اور پھر وہ وہاں جس تنگی میں اور جس مشکل میں ہوتا ہے وہ لوگ جانتے ہیں کہ وہ کتنے مشکل مراحل میں وہ وقت کاٹتا ہے، وہ زمانہ کاٹتا ہے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ حضرت انسان پہ آیا، اس کی ولادت کا. یہ زچہ بچہ دونوں کے لیے موت و حیات کا مرحلہ ہوتا ہے. پیدا ہوا تو زبان ہے، بولنا نہیں جانتا، آنکھیں ہیں، دیکھتا ہے لیکن پہچانتا نہیں، ہاتھ ہے، پکڑ نہیں سکتا، ٹانگیں ہیں، چلنے کا سلیقہ نہیں آتا. تو یہ ایک اذیت کھڑی ہو گئی. اس کو دودھ بھی مانگنا پڑتا ہے تو رونا پڑتا ہے. وہ معافی ضمیر کو نوکے زباں پہ لانے کی ہمت اور استطاعت نہیں رکھتا ہے. تو وہ مشکل زندگی اس کی پیدا ہوتے ہی اس دنیا کے اوپر شروع ہو گئی. اس کے بعد پھر اس نے سب کچھ یہاں آ کر کے سیکھنا ہے. اس نے زبان بھی سیکھنی ہے، اس نے لہجہ بھی سیکھنا ہے، اس نے چلنے کا طریقہ بھی سیکھنا ہے، اور اس نے بولنے کا سلیقہ بھی سیکھنا ہے، اس نے پکڑنے کا طریقہ بھی جاننا ہے. تو وہ سیکھتے سیکھتے جو ہے وہ ایک عمر کاٹ دیتا ہے. خیر وہاں سے وہ آیا جوانی اور شباب کے زمانے میں، جب اس کے اعضاء کو طاقت مل گئی. اب یہ ہاتھیوں کو بٹھا سکتا ہے، شیروں کو نچا سکتا ہے، اور اس کی چھاتی میں زور ہے، اس کے پنجوں میں طاقت ہے. لیکن صاحبو، شباب کو تقدس معاب رکھ کے اس کی منزل تک پہنچانا یہ کوئی آسان کام نہیں. یہ سب سے بڑی آزمائش تھی کہ اس قیمتی جوہر کو، اس امانت کو صاحب حق تک پہنچا دینا. کسی نے کہا تھا کتاب زیست کا ایک اور باب ختم ہوا، شباب ختم ہوا، ایک عذاب ختم ہوا. انسان کی عصمت کا جوہر محفوظ رہے تو یہ انسانی کمال ہے، اور اگر عصمت کا جوہر لٹ گیا تو پھر پلے کیا رہا اور انسان کے پاس کیا رہا. تو شباب کی جولانیاں اور شباب کی گرمیاں، اور جب حسن جو ہے وہ قدموں میں بچھنے کے لیے بےتاب اور بے چین اور مضطرب ہو، اور قدم قدم پہ جلوے دل کھینچ رہے ہوں، تو اس زمانے میں اپنے شباب کے تقدس کو محفوظ رکھنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، یہ مشکل کام تھا. اس مشکل کو بھی کاٹا. اب شادی کی بندھن میں بندھا تو اس نے ایک گونا سکھ کا سانس لیا. لیکن جب وہ شادی کی بندھن میں بندھا تو اسے پتا چلا کہ اوروں کی ذمہ داریاں بھی اب میرے ناتواں اور کمزور کندھوں پہ آ گئی ہیں. تو اب یہ ایک نئی آزمائش تھی، جس آزمائش میں وہ جکڑا گیا اور جس آزمائش میں وہ پھنس گیا. اب اس کی آرزو یہ ہے کہ اللہ میری گود ہری کر دے اور مجھے اولاد کی نعمت فراوان نصیب کر دے. اب اولاد ہوئی تو اپنا کھانا پینا اور آرام اور راحت بھی بھول گیا. اب اس اولاد کو دیکھ دیکھ کے جیتا ہے، اور اس اولاد کے پروان چڑھنے کی آرزو اس کو متحرک اور فعال کیے رکھے ہے. اور وہ بڑھاپے کے باوجود جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد کے مزدوری کرنے پہ مجبور ہے کہ میں اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کر لوں اور میں اپنے بیٹوں کو کاروبار اور معاشی طور پہ مضبوط کر لوں. تو یہ لمحے گزرے اور اس نے بچوں کی شادیاں کی اور ان کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کیا. تو اب بڑھاپے نے آ لیا، اب یادداشت ہونے لگی، اب زبان میں پھر لکنت آنے لگی، ہاتھ پھر بے زور ہونے لگے، چلتا ہے تو چلا نہیں جاتا، اور فالج زدہ ہو گیا. اور بڑھاپے سے وہ پھر اسی کشمکش میں مبتلا ہو گیا جس سے بچپن میں تھا. ارذل عمر آ گئی، اور وہ دکھ جو اس نے پہلے جھیلے تھے دوبارہ انہی دکھوں میں آ پڑا. تو پوری زندگی کا مطالعہ کر لیجئے، انسان کی زندگی دکھوں، مصائب، آلام اور مشقتوں میں گزرتی ہے. کہتے ہیں جب انسان کی تخلیق کی گئی اور اس کا خمیر گویا گیا تو 39 دن تک دکھوں کی بارش ہوئی، ایک دن خوشیوں کی بارش ہوئی. اس لیے انسان کی زندگی کے اندر دکھ زیادہ ہیں اور سکھ تھوڑے ہیں. ویسے بھی خوشی عارضی ہوتی ہے اور غم دیرپا ہوتے ہیں. خوشی اور غم اکٹھے آ جائیں تو خوشی نظر نہیں آتی جاتے ہوئے، اور غم جو ہے وہ ٹھکانہ بنا لیتا ہے. غم کے موقع پہ خوشی یاد آ جائے تو خوشی خوشی نہیں ہوتی، خوشی کے موقع پہ غم یاد آ جائے تو غم غلبہ پا لیتا ہے اور خوشی خوشی نہیں رہتی ہے. تو انسان نے زیادہ تر نبھا انسانی زندگی کے اندر غموں سے کرنا ہوتا ہے. اس لیے اس کو سیکھنا چاہیے
کہ اس نے غموں سے نبھا کیسے کرنا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیات ہمیں سکھا رہی ہیں کہ جب امام الانبیاء بھی دکھوں اور اذیتوں اور تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے حالات کی تلخیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھے ہیں، جب جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام تلخ حالات کا کلیجہ چیر کے اپنا راستہ نکالتے رہے ہیں، اور مکے جیسی بستی کے اندر بھی پتھر برستے رہے اور جو ہے وہ گڑھے کھودے جاتے رہے اور وہاں اذیتیں کھڑی کی جاتی رہیں، اوجریاں ڈالی جاتی رہیں، تو کیا تمہیں تکلیفوں میں، آلام میں اور مصائب میں نہیں ڈالا جائے گا؟ تو انسان کو سکھایا جا رہا ہے کہ تیری زندگی کے اندر دکھوں کا دخل زیادہ ہے، سکھ تھوڑے آئیں گے۔ اگر انسان اس حقیقت واقعہ کو سمجھ لیتا ہے تو پھر دکھوں سے مقابلہ کرنے کی اپنے اندر ہمت پاتا ہے، بلکہ ایک کیفیت بندے پہ ایسی بھی آتی ہے کہ اس دکھ کو بخوشی قبول کر لیتا ہے کہ یہ دکھ میری زندگی کے سسٹم کا حصہ ہیں اور میں زیادہ تر ان دکھوں سے گزارا کرنا ہے۔ پھر میاں صاحب کے لہجے میں بولتا ہے، دکھ ہمیشہ تے سکھ کڈائیں، دکھاں تو سکھ وارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے۔ تو پھر انسان کی زندگی دکھوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اور دکھوں سے نبھا کرنے کے لیے اور دکھ کے حالات اور جبر اور سختیوں کو سہنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لیتی ہے، اور یہی آمادگی انسان کو انسانیت سکھاتی ہے، اور وہ پھر حالات کی کشاکش سے ٹکرا جاتا ہے اور دکھوں کے اندر بھی وہ اپنے آپ کو راحت کے اندر جو ہے وہ محسوس کرتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جی خوش ہوا ہے راستہ پرخار دیکھ کے، تو وہ راستے کا پرخار ہونا اور راستے کو کانٹوں سے بھرا ہوا جب دیکھتا ہے تو اس کی طبیعت کے اندر جو ہے وہ گھبراہٹ نہیں ہوتی، تو وہ زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھ لیتا ہے۔ تو سورۃ البلد ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی نام ہی مشکلات کا سینہ چیر کے اور مشکلات کا کلیجہ کاٹ کے آگے بڑھنے کا نام ہے، اور جو بندہ مشکلات، دکھوں، آلام و مصائب اور تکلیفوں سے ٹکرا کے اپنا راستہ نہیں بنانا چاہتا وہ ناکام شخص ہوتا ہے، وہ مراد اور منزل تک نہیں پہنچ پاتا۔ جو ہر وقت خوشیوں کے کھلونوں میں کھیلنا چاہتا ہے اور تھوڑا سا غم آ جائے تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، وہ زندگی کی حقیقتوں سے اور زندگی کے حسن سے اپنے آپ کو کبھی بھی مالا مال نہیں کر سکتا ہے۔ سورۃ البلد ہمیں سکھاتی ہے، 3 قسمیں کر کے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا کہ دیکھو جب نبیوں کا امام بھی دکھوں میں مسکرا رہا ہے، جب حضرت خلیل اللہ جلتی ہوئی آگ کے انگاروں کو دیکھ کر بھی کہہ رہے ہیں جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، تو جب مکے کی گلیاں بھی خون سے اٹی ہوئی ہیں، جب بلال حبشی کے پاؤں میں رسی ڈال کر کے انہیں گھسیٹا جا رہا ہے اور بلال آہت آہت کے نغمے بول رہا ہے، بلکہ کسی نے گزرتے ہوئے کہا بلال عجیب تماشا ہے کہ یہ تمہارا آقا تمہیں مارتا ہے اور تم آگے سے روتے نہیں ہو، تم آگے سے ہنستے ہو۔ تو بلال حبشی نے مسکرا کے کہا کہ تم بازار جاؤ نا مٹی کا برتن خریدنے، تو اس کو بھی ٹھونک ٹھونک کے دیکھتے ہو کہ یہ کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ کہا تم مٹی کا برتن بھی خریدنے جاؤ تو اس کو بھی ٹھونک بجا کے دیکھ لیتے ہو کہ یہ کچا تو نہیں ہے۔ کہا میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہیں کچا تو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں مالک خرید لے، کھال ادھر بھی جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ تو جب محبت کی ہے تو پھر دکھ سہنے پڑیں گے، پھر تکلیفیں برداشت کرنی پڑے گی، اور پھر اذیتوں کا کلیجہ چیر کے آگے بڑھنا پڑے گا اور ہمت کرنی پڑے گی۔ تو 3 قسمیں کر کے کہا، قسم ہے محبوب مجھے شہر مکہ کی، قسم ہے تیرے وجود مسعود کی، قسم ہے تیرے باپ ابراہیم علیہ السلام کی، ہم نے انسان کو مشقتوں میں رہتا ہوا پیدا کیا ہے، تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے انسان پیدا کیا گیا ہے، اور اس کی تخلیق کے اندر یہ ہم نے چیز رکھی ہے کہ یہ حالات کے جبر سے ٹکرائے اور یہ دکھوں کو سہے اور اپنے راستے تلاش کرتا چلا جائے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبْرٍ، بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا پیدا کیا۔ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہرگز اس پر کوئی قدرت نہیں پائے گا؟ یہ انسانی نفسیات کو بیان کیا گیا۔ یہ ابو الاشد اسید بن کلدہ نامی شخص تھا جو چمڑے کے اوپر پاؤں رکھ دیتا
تو 10 آدمی اسے کھینچتے تو وہ چمڑا ٹوٹ جاتا، لیکن جو چمڑا اس کے پاؤں تلے دبا ہوتا تو وہ اس کے پاؤں سے نیچے نہ نکل پاتا، تو وہ سمجھتا تھا میں بڑا طاقتور ہوں۔ یا یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا انسان یہ گمان کرتا ہے، کیا اس کا یہ خیال ہے کہ اس پر کوئی قدرت نہیں پائے گا؟ وہ دنیا کے اوپر تو بڑی طاقت رکھتا ہے، اس کی چھاتی بڑی چوڑی ہے، اس کے پنجوں میں بڑا زور ہے، وہ طاقت کے گھمنڈ میں یہ کہہ دیتا ہے کہ میرے اوپر کوئی قابو نہیں پا سکتا، حتیٰ کہ وہ آخرت کو بھی بھول جاتا ہے اور اس طاقت کا بھی انکار کر دیتا ہے جو اسے بچھاڑ دے گی، اور وہ ایک سانس بھی نہیں جی سکے گا۔ جب اس نے چاہا تو یہ اس کی ساری تالیاں اور یہ اس کا سارا جوش اور ساری طاقتیں ڈھیر ہو جائیں گی اور مٹی کی ڈھیری بن جائے گا۔ تو یہ گمان کرتا ہے، یہ انسانی سوچ کا ایک زاویہ ہے جس کو بیان کیا گیا، انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس پر کوئی قدرت نہیں پائے گا۔ یقول اہلکت مالا لبدا، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال فنا کر دیا، دولت کے نشے کے اندر وہ یہ ڈھینگے مارتا ہے کہ میں نے اتنا مال لگا دیا، اتنا مال لگا دیا۔ وہ فضول خرچیاں کرتا ہے اور پھر اس کو اپنی نمائش بناتا ہے، عالی شان محلات بناتا ہے اور بڑے بڑے جو ہیں وہ منصوبے تراشتا ہے اور پھر اس پر مال صرف کر کے اس کو اپنی نمائش کا ذریعہ بناتا ہے اور کہتا ہے میں نے اتنا مال لگا دیا، میں نے اتنا مال لگا دیا۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ گمان نہیں کرتا کہ اس کو کسی نے دیکھا ہے، کوئی ہے جو اس کی ان حرکتوں کو دیکھ رہا ہے۔ وہ جو اتنے مال صرف کر رہا ہے اور فضول خرچیوں پر، عیاشیوں پہ پیسے اڑا رہا ہے، اسے اپنی ہمسائیگی کے اندر بیوہ کی یتیم بچیاں بوڑھی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اس کو نان شبینہ کو ترستے ہوئے یتیم بچے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا الم نجعل لہ عینین، ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہیں بنائی، ولسانا وشفتین، اس کو زبان نہیں دی اور اس کو 2 ہونٹ نہیں دیے۔ کاش کہ یہ کھلی آنکھوں سے دیکھتا اور معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے دکھوں کا مطالعہ کرتا۔ معاشرے کے اندر کتنے لوگ اذیت کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں، یہ کھلی آنکھوں سے ان لوگوں کو دیکھتا اور یہ فضول خرچیوں میں اس نے جو پیسے لگائے ہیں یہ مال ان کی مدد کے لیے، ان کی نصرت کے لیے، ان کی اعانت کے لیے، ان کے دکھ بانٹنے کے لیے صرف کرتا، تو یہ کتنا طمانیت قلب سے مالا مال ہوتا اور اس کا رب بھی اس کے اوپر کتنا خوش ہوتا۔ لیکن یہ زبان رکھنے کے باوجود، 2 ہونٹ رکھنے کے باوجود، یعنی زبان اور ہونٹوں کے ذریعے سے وہ بول کر کے کسی کی توجہ بھی اس سمت دلا سکتا تھا کہ فلاں گھر میں چولہا نہیں جلتا اور غریب کے بچے نان شبینہ کو ترستے ہیں، خود طاقت نہیں تھی تو کسی کو توجہ تو دلا سکتا تھا، لیکن اس نے نہ کسی کو توجہ دلائی اور نہ خود اس نے کسی دکھی کی مدد کی۔ اس کو ہم نے آنکھیں بھی دی تھی، اس کو زبان بھی دی تھی، اس کو 2 ہونٹ بھی دیے تھے۔ ارشاد فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اس کو 2 ابری ہوئی چیزوں کی ہدایت بھی دی، 2 گھاٹیاں بھی دکھائیں، خیر اور شر کے راستے بھی دکھائے۔ اسے پتہ ہے خیر کیا ہے، اسے پتہ ہے شر کیا ہے، یہ انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے۔ اللہ نے رسولوں کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے سے حق اور خیر کے راستے واضح بھی کر دیے، اور انسان کو خود بھی پتہ ہے کہ اچھائی کیا ہے، اس کو خود بھی پتہ ہے کہ برائی کیا ہے۔ جب وہ دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کے 2 انچ دبانے لگتا ہے تو ضمیر میں گھنٹیاں بجنے لگ جاتی ہیں کہ تو غلط کر رہا ہے۔ اسے بتانے والا کوئی نہ بھی بتائے پھر بھی اسے پتہ ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے۔ یہ وہ فطری ہدایت ہے، وہ جبلی ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو عطا فرمائی ہے، لیکن یہ اس ہدایت سے بھی روشنی حاصل کر کے اپنی زندگی کے اندر اجالے نہ کر سکا۔ فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کو ہدایت بھی عطا کی، ہم نے اس کو آنکھیں بھی دی، اس کو زبان بھی دی، اس کو 2 ہونٹ بھی دیے، پیغمبر بھی تشریف لائے، صالحین بھی آئے، اس کے پاس کتابیں بھی آئیں، اور یہ ان سے زندگی کی راہیں تلاش کر لیتا۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، فرمایا یہ مشکل گھاٹی نہیں چڑھا، مشکل گھاٹی یہ نہیں چڑھا۔ یہ ایسے کام کرنا چاہتا ہے جو اس کے نفس کی تسکین کا ساما بنے، اور اوکھی گھاٹی یہ نہیں چڑھتا۔ وہ اوکھی گھاٹی کیا ہے، وہ مشکل گھاٹی کیا ہے؟
یہ ایک اہم مضمون ہے. اگر اس مضمون کو میں ابھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تو وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں اس مضمون کو نبھا سکوں. اس لیے کل آپ جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ اس مضمون کو ہم یہاں سے شروع کریں گے کہ وہ مشکل گھاٹی کون سی ہے جس کو میرے رب نے بھی مشکل کہا. اور انسان اس مشکل گھاٹی جب چڑھتا ہے تو پھر اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو اس کو کیا کیا نظر آتا ہے اور اسے کیا رحمتیں اور کیا برکتیں نصیب ہوتی ہیں. اور اس مشکل گھاٹی پہ چڑھنے والا ہی بامراد اور کامیاب ہوتا ہے. لیکن زیادہ ہیں جو اس مشکل گھاٹی نہیں چڑھتے، وہ فرار کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں. اللہ نے زندگی رکھی تو کل میری آپ کی اس عنوان سے دوبارہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا